اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بظہور قائم بالحق علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی یا سید المرسلین وشفیع المذنبین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سکینۃ الرجال۔ کائنات کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حسین ابن علی صلوات اللہ تعالی علیہ سے متعلق صبح قیامت تک آنے والی تمام بنی نوع انسان سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو لوگو، پہچانو لوگو، سنو لوگو، سمجھو لوگو، میرے یہ بیٹے حسین میری تمام امت مسلمہ بلکہ عالمین کے لیے ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے وہ بھی میرے حسین سے رجوع کرے، اگر کسی کو نجات چاہیے وہ بھی میرے حسین سے رجوع کرے۔ صلوات بر ذات بادشاہ حسین ابن علی۔ تو سامعین گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک روز دونوں باپ بیٹا بیٹھے تھے گھر میں، تو باپ امیر المؤمنین نے بیٹے حسین کریم سے یہ فرمایا، ایھا الحسین اریدو ان افاخرک، اے میرے بیٹے حسین، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں بہن مفاخرہ نہ کریں، یعنی اپنی اپنی خوبیوں اور کمالات پر فخر نہ کریں۔ یہ سن کر بادشاہ حسین کی آواز آئی، او فاخرات معک، اے بابا جان میں آپ سے مفاخر۔ آواز امیر المؤمنین آئی، ان الحکم ایھا الحسین، اے میرے حسین یہ تو میرا حکم ہے۔ آواز حسین آئی، اچھا تو بابا جان سنے، فضیلت میں آپ مجھ سے بلند تر ہیں، اور بابا جان فخر میں آپ سے برتر ہوں۔ یہ سن کر آواز امیر المؤمنین آئی، بیٹا حسین میرے سامنے فخر۔ آواز حسین آئی، اے بابا جان ابھی تو آپ نے خود حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا، خواہ جدوں کا جدی، اے بابا جان میرے نانا جیسا نانا ہے تو دکھائیے، خواہ ابو کا آبی، میرے بابا جان جیسا بابا جان ہے تو دکھائیے، خواہ اماں کا امی، میری ماں جیسی ماں ہے تو دکھائیے، خواہ آہو کا آہی، میرے بھائی جیسے بھائی ہیں تو لائیے۔ یہاں تک پہنچے بادشاہ حسین تو آواز امیر المؤمنین آئی، خواہ ابنوں کا ابنی، اے میرے حسین کیا فخر پر فخر کیے جاتے ہیں، ذرا یہ تو سنیے کہ میرے بیٹے حسین جیسے بیٹے ہیں تو لائیے۔ اور سامعین، جب میرے حسین اپنے فخر کو بیان کرتے چلے جاتے تھے، بادشاہ امیر المؤمنین ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی تصدیق فرماتے چلے جاتے تھے، لا شک فیہ، بے شک یا حسین، لا ریب فیہ،
بالکل ایسے ہی ہے اے میرے حسین۔ تو سامعین گرامی، جب عالم اول میں یہ آواز قدرت آئی کہ اے حسین خرید مجھ سے اپنی جان، اس وقت عالم اول میں میرے بادشاہ حسین کے نور حسینی نے بارگاہ خداوند میں سجدہ فرمایا اور پھر فرمایا ضرور خریدوں گا اے میرے مالک، تیری کون موڑے، لیکن ذرا یہ تو سن، یہ تو سودا ہے تیری مرضی کا، ایک میری مرضی کا بھی ہونا چاہیے۔ آواز قدرت آئی، اچھا تو حسین، بادشاہ حسین فرماتے ہیں ہاں میں خریدوں گا، تجھے خریدنا ہے اپنی قیمت بتا۔ آواز قدرت آئی، اچھا تو حسین دے گا قیمت، پھر تو میرا میں تیرا۔ آواز قدرت آئی، ہاں اے میرے حسین اگر تو اس پہ راضی ہے تو یقیناً تو میرا ہوگا، میں تجھ حسین کا ہوں گا۔ اس وقت بادشاہ حسین نے فرمایا یا ربی، اے میرے رب، پھر جہاں تیرا حسین رہے گا وہاں ہی تو رب حسین رہے گا۔ آواز توحید آئی، ٹھیک ہے میرے حسین، اور جہاں تو نہیں ہوگا پھر وہاں تیرا رب بھی نہیں ہوگا۔ تو سامعین گرامی، کوئی ایسا عالم نہیں دیکھا، نہیں سنا اور نہیں پڑھا گیا جہاں کوئی خود حسین تو کیا، ذرا بادشاہ حسین کے مرتجز کو ہی سمجھ کر دکھائے۔ تو سامعین گرامی، جب اس خدا بند عالم نے مالک و مختار نے یہ پکار کر فرمایا اے میرے حسین، تو جیسا اور کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ صابر کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر میرا عاشق کوئی نہیں۔ تو اس وقت شیطان مردود حسد ہوا اور تڑپا، اس نے کہا یا ربی، اے میرے رب، تو یہ کہہ رہا ہے اپنے اس عاشق سے مخاطب ہو کر کہ تجھ جیسا اور کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ صابر اور کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ میرا بڑا عاشق اور کوئی نہیں، لیکن میں یہ بات نہیں مانتا۔ اس وقت آواز قدرت آئی، اے مردود، تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا ذات ہے، تیری کیا حقیقت ہے کہ تو میرے حسین کی فضیلت کو نہ مانے۔ میں خود خالق حسین ہو کر یہ فرما رہا ہوں کہ میرے حسین جیسا اور کوئی نہیں، میرے حسین سے زیادہ صابر کوئی نہیں، میرے حسین سے بڑا میرا عاشق کوئی نہیں۔ تو کون ہوتا ہے ماننے نہ ماننے والا؟ تو سامعین گرامی، اس وقت آواز حسین آئی، اے میرے رب، تو نے جو اس روئے زمین پر کوئی دوسرا حسین نہیں بنایا تو پھر یقیناً اس میں کوئی راز تو ہے۔ تو اے میرے رب، آج اس کی مان، یہ جیسے مانتا ہے اسے حسین بنا، اور آج اسے میں اپنا آپ ضرور منواؤں گا، آج میں خود کو اسے بھی منواؤں گا، کیونکہ آنا حسین ابن علی، میں تو حسین ابن علی ہوں۔ تو سامعین گرامی، جب سوا نیزے پر سورج آیا اور اس کی کھلی جلتی شعاؤں کے سائے میں میرے بادشاہ حسین نے سجدہ پروردگار فرمایا، اس وقت یہ لعنتی تڑپا اور چلایا اور کہنے لگا ہائے میں تو دھوکے میں مارا گیا، اے میرے مالک، تو نے اس وقت عالم اول میں مجھے دکھایا جو آدم تھا جسے میں نے مٹی کا کہہ کر انکار کر دیا، میں نے اسے سجدہ نہ کیا، اگر اس وقت تو مجھے یہ شہنشاہ دکھا دیتا میں شیطان مردود ہو کے اسے سجدہ ضرور کرتا۔ تو سامعین گرامی، میرے بادشاہ حسین سے متعلق یہ جملہ بہت مشہور ہے، لا تسألنی عن حسین
نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جملہ امیر مسلم نے کچہری ملعون میں حاضری کے وقت ارشاد فرمایا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب سرکار مسلم زخموں سے چور چور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ملعون وقت کی کچہری میں پیش کیے گئے تو ملعون وقت نے سرکار مسلم سے دیکھ کر کہا کہ آئے مسلم، تو نے جو ہم لانتیوں کے برخلاف اپنے بادشاہ حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے ان 80,000 کوفیوں کو برگلا کر بیعت لے لی اور تو غیر قانونی طریقے سے در کوفہ ہوا، تو تجھے اپنے بادشاہ حسین ابن علی میں ایسا کیا نظر آیا؟ سامعین، یہ سن کر سرکار مسلم چاہے جتنے زخمی تھے اور جتنے ہی زنجیروں میں کسے ہوئے تھے، ایک دفعہ سرکار مسلم کا پورا بدن اقدس ایک تازہ خوشبودار مہکدار پھول کی مانند مسکرایا، کھلا، اور پھر سرکار مسلم نے اس بد کردار لعنتی ملعون دشمن کی نجس آنکھوں میں اپنی اطہر آنکھیں ڈال کر فرمایا، دیکھ اے بد لحاظ نشے میں مست ہو کر جومنے والے شرابی، لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرے حسین کیا ہے۔ پھر سرکار مسلم فرماتے ہیں کہ میرے حسین وہ ہے جو امام العالمین ہے، رب جلیل کے خلق کیے ہوئے تمام عالموں کے امام و پیشوا اور سردار ہیں۔ میرے حسین وہ ہے کہ جب تک شمس و قمر باقی ہیں ان پر میرے حسین کی شاہی قائم ہے، وہ ان کے موتی ہیں۔ میرے حسین ظاہر بھی ہیں، میرے حسین مظاہر بھی ہیں، میرے حسین طہارت بھی ہیں، اور وہ سب کچھ ہیں جو جہاں تک خدا کی خدائی، نبی کی نبوت اور امام کی امامت کی حد ہے۔ اور اے لعنتی بدبخت، ذرا تو سن، جو تیرا امام ہے، جو تیرا مالک ہے، جس کا تو نمک کھا رہا ہے، اے پلید، وہ خود بھی رجس ہے اور پیدا بھی دو قسم کی مختلف، ایک دوسرے سے زیادہ غلیظ سے غلیظ ترین رجسوں سے پیدا ہوا ہے۔ الا لعنت اللہ علیہ و علیہ من ھذا الیوم الی یوم